السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ خیریت۔ آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ مختار حسین قاسم میرا نام ہے، جی اور یہ سرائے اردو میں مدرسہ ہے میرا، بدعات کا شعبہ ہے بچیوں کا۔ ٹھیک ہے، بس انہیں اللہ کے رسول کی مہمان بچیوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ موقع مل جائے تو ان کو کچھ پڑھا بھی لیتے ہیں، جی۔ اور کچھ بچے آتے ہیں صبح ناظرے والے، ان کو پڑھاتا ہوں۔ اچھا، اور باقی اللہ پاک کا شکر ہے کہ عالم دین ہوں، مکمل کورس کیا ہوا ہے، کتنے سال کا کورس کیا ہوا آپ نے؟ 8 سال کا۔ کدھر سے کیا ہے؟ کچھ جامعہ عثمانیہ شور کوٹ میں پڑھا تھا، جی اس طرح کچھ جھنگ میں پڑھا تھا، جی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ امامت کتابت کرتا رہا 22 سال باہر، اور 6-7 سال سے اب یہی سرائے اردو میں اپنا نظام چلایا ہوا ہے الحمدللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، جو آپ شور کوٹ میں پڑھے ہیں، کون سے مدرسے میں پڑھے ہیں؟ جامعہ عثمانیہ کہاں پہ ہے یہ؟ شور کوٹ سٹی۔ استاد کا کیا نام تھا آپ کے؟ یہ جو محتمم تھے وہ مولانا بشیر احمد خاکی صاحب تھے، اچھا۔ فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد محتمم میں مولانا زید انور صاحب، ان کے بیٹے ہیں۔ نہیں، آپ کے استاد کا کیا نام تھا؟ استاد تو درجہ کتب میں کئی ہوتے ہیں، جو مطلب کوئی ایک آدھے کا نام بتائیں گے۔ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب جو خالد بن ولید ٹھنگی کالونی کے محتمم تھے، وفات پا گئے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہمارے استاد سے۔ مولانا زاہد انور صاحب، یہ بھی ہمارے استاد سے۔ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم جامعہ عثمانیہ میں ابھی حیات ہیں الحمدللہ، یہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ اپنے اساتذہ کے بارے میں، شور کوٹ کے جو اساتذہ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت زبردست تھے، مزہ آتا تھا پڑھنے کا، اور استاد بڑے محبت کرتے تھے، اور بڑی جو ہے وہ دل لگی سے، دل جمی سے پڑھاتے تھے۔ ہمارے جو استاد تھے اس وقت جو محتمم ہیں مدرسہ جامعہ عثمانیہ کے، مولانا زاہد انور صاحب، تو یہ تو مزے لے لے کے ہمیں ترجمہ پڑھاتے تھے قرآن پاک کا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ مطلب آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا قرآن پاک؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ترجمہ ہے۔ تفسیر مکمل کیا ہوا ہے۔ اچھا، ترجمہ تو جو کیا تھا، یہ آپ کس کا ترجمہ پڑھتے تھے؟ تفسیر ترجمہ؟ یہ ترجمہ تو استاد پڑھاتے تھے، ہاں، تھا کس کا؟ مطلب استاد جو ہے نا وہ خود ہی مطلب مطالعہ فرماتے تھے مختلف تفاسیر کا، جی جی۔ اور اس کے بعد جو پڑھاتے تھے اسی کے اندر تفسیر بھی ہو جاتی تھی، ترجمہ اور خلاصہ بھی، اور بڑے مزے لے لے کے پڑھاتے تھے، بڑا سرور آتا تھا جب استاد پڑھاتے تھے۔ نہیں تو تفسیر کی ویسے کتاب نہیں پڑھی آپ نے ادھر؟ ویسے تفسیر کی کتاب تو وہ پڑھاتے تھے۔ کون میں کس کی لکھی ہوئی تھی وہ تفسیر کی کتاب؟ کون سے مولوی کی؟ تفسیریں مختلف ہوتی تھی مدارس کے اندر جو پڑھائی جاتی ہیں نا، ہاں جی۔ یہ مختلف تفسیریں ہیں، نظامی شریف ہے، ہاں اور اسی طریقے سے زیادہ جو چلتی تھی مدرسوں کے اندر یا اس وقت چل رہی ہے نا، وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن، معروف اس سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اچھا اور اسی معارف القرآن سے میں نے 2 دفعہ درس قرآن مکمل بھی کیا ہے۔ اچھا چلیوٹ کے اندر جو مسجد ہے وہاں میں امامت خطابت 10 سال کی ہے، تو وہاں میں نے 2 دفعہ درس قرآن مکمل کیا ہے تقریباً 10 سالوں میں۔ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ چنوٹ میں کون سا محلہ تھا، کون سی گلی تھی، کون سی؟ یعنی اور کے اندر مسجد کا نام تو چھتے والی مشہور تھا، بازار کے اوپر اس کی چھت دی ہوئی ہے، اچھا اسی نام سے وہ مشہور ہے۔ اچھا محلہ لاہوری گیٹ، اچھا۔ چلیوٹ شہر کے اندر ہے محلہ لاہوری یہ گیٹ۔ کون سے روڈ پہ ہے؟ یہ آتا ہے بازار میں آتا ہے، اگر یہ سرگودا روڈ سے جائے نا جی تو یہ سرگودا روڈ جو ہے وہاں اسٹیشن، ہاں۔ اس کے سامنے بازار آتا ہے، تو اس کے اندر یہ یعنی یہ بازار ہے، چھتے والی مسجد مشہور ہے، محلہ لاہوری گیٹ ہے، مین بازار کے بالکل قریب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مین بازار کا نام کیا ہے؟ بازار کا نام تو ویسے تو یہی مطلب چلیوٹ بازار ہی کہتے ہیں، اور کوئی نام اس کے علاوہ تو مشہور نہیں تھا۔ اچھا، مجھے یہ بتا دیں کہ شور کوٹ کے بعد آپ جھنگ گئے، جھنگ میں آپ نے کیا سیکھا؟ جنگ میں بھی بس یہی کچھ 3-4 سال کتابیں جو تھیں بقایا رہتی تھیں وہ وہاں مکمل کی۔
कितनी किताबें आपने की थी उधर शोरकोट? वो टोटल कोर्स जो है वो 8 साल का कोर्स था। ठीक है जी। कितने साल आपने शोरकोट लगाए थे, कितने जंग में लगाए? 4 साल चनियोट में, शोरकोट में, और 4 साल तकरीबन जंग में। वो शोरकोट के अंदर 8 साल नहीं लगते पूरे, लगते हैं, लेकिन बस आपने अपनी- चेंज अपनी किया। चॉइस थी, चलो वहाँ से कुछ हासिल कर लिया, कुछ वहाँ से हासिल कर लिया। ठीक है। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, शोरकोट वालों का या जंग वालों का? हर मदरसे का अपना एक निज़ाम होता है। हाँ। निज़ामुल औकात अपने होते हैं, मदरसे का निज़ाम अपना होता है, तरतीब अपनी होती है। लेकिन जो मदरसे का जो होता है ना निसाब, वो सब का एक ही होता है। अच्छा। विफाकुल मदारिस के साथ मुल्हिक जितना भी पाकिस्तान के अंदर ये विफाक का निज़ाम है या मदारिस का निज़ाम है, तालीमी निसाब है, वो सब का यकसां ही होता है। अच्छा। तो सिर्फ पढ़ाने का जो होती है वो अपने अपने उस्तादों की अपनी अपनी सलाहियत होती है। अब मुझे जंग के भी कुछ उस्तादों के नाम बता देना। जंग में हमारे जो खसूसी मुरब्बी भी हैं, उस्ताद भी हैं, माँ बाप की और जगह भी जंग में हैं। किस जगह पे आपका मदरसा था, ये क्यों, कौन उसके? ये गोजरा रोड पे है, जामिया महमूदिया के नाम से। अच्छा। तो वहाँ जो हमारे सबसे मोहसिन और मुरब्बी और उस्ताद और माँ बाप की हैसियत रखने वाले हमारे उस्ताद थे हज़रत शेखुल हदीस उस्ताद जी मौलाना अब्दुल रहीम साहब नक्शबंदी अच्छा। दामत बरकातुहुम। मेरा उनसे रूहानी और बाकी सिलसिला भी उनसे चलता है, हाँ। और वैसे भी हर मामले में उस्ताद जी से मुशावरत लेता हूँ। ठीक। और मेरे दोनों बच्चियों के निकाह भी मेरे उस्ताद जी ने ही पढ़ाए थे। माशाल्लाह। वो जितना स्वेदाड़ी वाले आए थे वो उस्ताद थे? हाँ, जो उस्ताद यहाँ तशरीफ लाए थे ना, निकाह पढ़ाया था, उस्ताद जी ने बयान भी फरमाया था। जी जी। यही मेरे यानी समझो कि सबसे बड़े और मोहसिन और मेरे उस्ताद जी अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुम आलिया हैं। ये अभी जंग में पढ़ाते हैं? ये अभी जंग में शेखुल हदीस हैं। माशाल्लाह। तो जब आपने उलमा कोर्स किया आपने? ये मुकम्मल आलमा कोर्स किया है। आलम का कोर्स किया मुकम्मल। ये MA के बराबर होता है कि BA के बराबर? ये MA के बराबर होता है मेरे ख्याल में। BA के बराबर तो पहले था ही। अच्छा जी। 6 साल का BA के बराबर है और 8 साल का MA के बराबर? नहीं, वो कोर्स तो 8 साल का ही है। हाँ। तो पहले ये था, इसका मेरे ख्याल में BA के मुकाबले में था। इस वक्त कुछ सूरत हाल का पता नहीं है, बाद में कुछ हुकूमत ने तो पॉलिसी तब्दील भी की थी तो मदारस के मामले में। इस यानी जो हैसियत थी मदारस के आलिम होने की, उसमें कोई वो रद्द बदल कर रहे थे, और फिर उस उलमा ने उसके ऊपर मेहनत भी की। मुफ्ती जो थे अपना कारी क्या नाम है, खैरुल मदारिस वाले, खैरुल मदारिस वाले जो कारी साहब हैं, जो विफाक के यानी सेक्रेटरी हैं, पता नहीं वो क्या नाम है हजरत का, वो अचानक ज़हन से उतर गया। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस चिन्नौट में जब आपने इमामत की या खिताबत की, क्या थे आप चिन्नौट में? इमाम और ख़तीब दोनों थे? दोनों थे। आपको घर मिला हुआ था वहाँ पे? हाँ, वहाँ फैमिली मकान था। अच्छा। तो बच्चे की जब स्कूल जाते थे आपके? बच्चे मेरे जो उस वक़्त 2 बच्चियाँ थीं, तो ये स्कूल भी पढ़ते थे, साथ मदरसा फ़तहुल उलूम, उसी के अंदर बच्चियों ने कोर्स किया, हिफ़्ज़ भी किया और दर्स निज़ामी का कोर्स भी किया, और ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ सिलाई मशीन का, वो भी किया। अच्छा। तो एक बंदा है जो बिल्कुल गरीब है, लड़की है या लड़का, वो किस तरीके से अपना मकाम हासिल कर सकता है बगैर कि झूठ के, फ्रॉड के? मतलब जो उनसे हमारे मदारस हैं, क्या रहनुमाई करते हैं उन बच्चों की? मदारस जो है ना वो हर किस्म की रहनुमाई करते हैं। मदारस जो है ना वो हर किस्म की रहनुमाई करते हैं, उनकी कोई डिमांड नहीं होती। सबसे बड़ी डिमांड उनकी यही होती है कि अल्लाह के रसूल का एक उम्मती जो है जी। वो इस मेयार पे पहुंच जाए कि अल्लाह भी राज़ी हो जाए, उससे अल्लाह रसूल भी राज़ी हो जाए, और वो ऐसा काबिल बन के निकले कि दीन की खिदमत करने वाला हो और अल्लाह के रसूल की दीन की इशाअत करने वाला हो। और उन उस्तादों की तरगीब होती है कि मदरसे से पढ़ के तुम्हें अगर नूरानी कैदाबी पढ़ाने का मौका मिल जाए तो वो भी दीन समझ के, अल्लाह की रज़ा समझ के खिदमत करो, इससे भी दीन की खिदमत हासिल होती है और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। और फिर सबसे बड़ा जो मकसद होता है ना मदारस में पढ़ने का, दुनिया मिले या ना मिले वो अलहदा बात है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि आखिरत का ज़ख़ीरा बनता रहता है, सदका जारिया हो जाता है। मिसाल के तौर पर
ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا، ہم آگے پڑھا رہے ہیں، یہ ایک سلسلہ صدقہ جاریہ کا چلتا رہتا ہے۔ استاد دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے شاگرد دنیا میں رہتے ہیں جو ان کو پیچھے صدقہ جاریہ کی صورت میں ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ جس طرح منی بدنام ہوئی، اس طرح علماء کرام بھی، مولوی بھی زیادہ بدنام ہوتے ہیں، اس کی کیا مین وجہ ہے؟ کون بدنام ہوئی؟ منی بدنام ہوئی، مطلب جیسے کوئی ویسا ہے تو مزاحیہ قصہ، اصل میں اس میں الزام لگانا مطلب ہے۔ اس میں یہ چیز ہے کہ ہر شعبے کے اندر جو ہے نا کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بھی ضروری بات ہے کہ الحمدللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں عوام کے اندر بھی اور علماء کے اندر بھی۔ جو علماء حق ہیں وہ کبھی بھی اس صورت کے اندر وہ نہیں گئے، اور انہوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کی ہے اور حق اور سچ بات کا ساتھ دیا ہے، اور کبھی بھی انہوں نے اپنے دینی معاملات میں یا اخلاقیات میں یا محبت میں کمزوری نہیں دکھائی۔ سبحان اصل اللہ۔ میں ہر معاشرے کے اندر جتنے بھی طبقات ہیں نا، ہر طبقے کے اندر اچھے اور برے لوگ موجود ہیں۔ جی، اسی طرح جو ہے اس صف کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو بدنام کرتے ہیں یا بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن الحمدللہ نیک لوگوں کی اور حق والے لوگوں کی برکت سے دنیا کا نظام قائم اور دائم ہے اور چلتا رہے گا۔ جب سبحان تک اللہ۔ نیک لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، اس وقت تک اس نظام کائنات کو وہ ختم نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کتنے تھے جب آپ سرائے صدو چھوڑ گئے تھے؟ کتنے تھے؟ عمر کتنی تھی آپ کی؟ میں تقریباً 84-85 سے مدرسے میں داخل ہوا تھا، اور پھر 94 سے مطلب تقریباً 92 میں میری شادی ہو گئی تھی۔ 93-94 میں نے مدرسے کو تقریباً مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر اسی امامت خطابت کے شعبے میں کچھ عرصہ میں چھوڑ کر چیچا وطنی میں رہا، کچھ عرصہ میں رائے ونڈ کے علاقے میں رہا، اور 10 سال تقریباً میں چنیوٹ میں رہا۔ اچھا، چیچا وطنی آپ کس علاقے میں رہے تھے؟ ہاٹ روڈ، چیچا وطنی، بورے روڈ پہ۔ بورے روڈ پہ۔ یہاں کا محتمم کون تھا مدرسے کا وہاں نام؟ مقامی کمیٹی تھی مسجد کی۔ اچھا، اس کا کیا نام تھا؟ مسجد 68 روڈ کے نام سے مشہور تھی۔ اچھا۔ حکیم اللہ بخش تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہاں اس وقت مسجد کے منتظم تھے، وہ تھے، اچھا، اور ساتھ اس کے دیگر جو کمیٹی ہوتی ہے، لیکن وہ اصل میں حکیم اللہ بخش تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس مدرسے کے مسجد کے اصل میں کمیٹی کے ذمہ دار تھے۔ اچھا، مجھے بتائیں آپ رائے ونڈ بھی رہے جیسے آپ بتا رہے تھے، تو رائے ونڈ میں کس روڈ پہ رہے؟ رائے ونڈ میں رہا ہوں، یہ کوئی نور فیکٹری جس کے سامنے واڑہ کمیارہ محلہ ہے، اچھا، اور وہاں ایک مسجد ہے اللہ اکبر، اچھا، مسجد کا نام ہے۔ اصل میں یہ شیخ صغیر احمد صاحب تھے فیصل ٹاؤن لاہور کے، جی پرنس بک ڈپو ہے لاہور اردو بازار کے اندر بہر چوک میں، جی، یہ ان کا ہے۔ اچھا، اور یہ نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان سے بیعت تھے۔ ان کی یہاں علاقے میں زمینیں تھیں اچھا، اس جگہ پہ۔ انہوں کا ایک بیٹا تھا ایاز، وہ فوت ہو گیا تھا، انہوں نے اس بیٹے کے نام کی یہاں مسجد بنوائی تھی، اس مسجد کا نام رکھا اللہ اکبر۔ ایاز بیٹے کا نام تھا اللہ اکبر، پھر آپ کیا اس کے نام پہ رکھا؟ یہ انہوں نے مسجد کا نام چوائس کیا کہ یہاں جو ہے نا وہ اللہ اکبر کے نام سے مسجد کا نام رکھ دیا، تو یہ وہ خود ذمہ دار تھے اس مسجد کے، اور وہ دکانیں ہیں مسجد کی باہر، ان کا کرایہ شرائع آتا ہے، اسی سے وہ مسجد کے نظام کو چلاتے ہیں، اور باقی وہ کمی خود پوری کرتے تھے۔ شیخ صغیر احمد صاحب فیصل ٹاؤن لاہور کے تھے، تو یہاں ان کی زمینیں تھیں۔ اچھا، اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے؟ میرے ابو جی کا نام تھا مستری محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے دادا جی کا نام تھا مستری قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے چچا جی تھے مستری حاجی محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میرے والد صاحب اور چچا جی صرف 2 بھائی تھے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی فیملی ہے، کوئی کھوکھر کھلاتے ہیں، کوئی بٹی کھلاتے ہیں، کوئی چوار کھلاتے ہیں، کوئی کیا کھلاتا ہے، کوئی آپ ویسے ہے کیا چیز یہ؟ اصل میں ہماری جو برادری قومیت ہے نا، اصل ہمارے جو دادا پردادا کے نام سے جو ہمیں ملی ہے، وہ ہے قطب شاہی کھوکھر۔ اچھا، قطب شاہی قطب شاہ صاحب تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، تو یعنی ان کی اولاد میں سے ہماری یہ لڑی چلی ہے قطب شاہی کھوکھر کے نام سے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دادا پردادا جو تھے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، اس کی وجہ سے
یہ ہمیں پھر درخان قوم کے نام سے ہم مشہور ہو گئے، لیکن ہمارے کاغذات ریکارڈ میں وہی اصل میں خاندان ہمارا قطب شیخ کھوکھر چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پردادا کا کیا نام تھا؟ مستری صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہاں رہتے تھے؟ ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے، دادا جی کا پتہ ہے کہ وہ یہی اسی محلے میں رہتے تھے، شریعہ سدھو میں۔ سرائے سدھو میں۔ اس وقت تو ہندو رہتے ہوں گے یہاں؟ آپ بتاتے تھے کہ دادا جی میں کہ یہاں سارے ہندو لوگ تھے، اور یہ دب سڑی کے نام سے یہ ہمارا محلہ جو تھا نا وہ مشہور تھا، محلہ اسلام آباد۔ محلہ اسلام آباد جی، اس وقت موجودہ محلہ اسلام آباد ہے، خانوں والا محلہ بھی مشہور ہے۔ اس کو دھوب سڑی کے نام سے لوگ کہتے ہیں کہ مشہور تھے۔ اب بھی کو پرانے لوگ ملتے ہیں نا، تو جب وہ ہمارے دادا جی کا نام یا چچا جی کا نام آتا ہے یا والد صاحب کا نام آتا ہے ملاقات میں، تو بڑی محبت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ ملو، تم تو فلاں کے بیٹے ہو، تم تو فلاں کے بھتیجے ہو، تمہارے دادے کا نام یہ تھا، وہ تو بہت نیبا بندے تھے، اچھے بندے تھے۔ تو وہ جو دب سڑی میں رہتے تھے، یعنی وہ دب سڑی کے نام سے ہمارا محلہ پہلے مشہور تھا۔ الحمدللہ اب تو بہت زیادہ آبادی ہو گئی۔ یا ہندو لوگ پہلے آباد تھے، یہ سارا ایک جنگل بیابان تھا جو ہم سنتے ہیں، یہاں درخت تھے، بالکل کوئی آبادی نہیں تھی۔ پھر ہمارے بڑوں نے جو محنت کی، یہاں زمینیں آ کے آباد کی، مکان شکان بنائے، تو الحمدللہ شہر سرائے سدھو کے ساتھ متصل ہمارا محلہ لگتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، بابا نذیر والی ایک تھی بیری کا درخت ادھر آپ کے محلے میں ہی سامنے، باپ نظیر میں نہیں، میرے علم میں نہیں آ رہا۔ ادھر جو کارخانے سے ایک سائڈ پہ کر کے وہ ایک بیری نہیں ہوتی تھی بڑی، بگو بیر والی؟ میری ویسے میں تو دیکھی ہو تو ہے، غالباً وہی ہو، میر سے لینے کے لیے روڈ۔ یہ تو ان گھروں کے سامنے گھر نہیں بنے ہوئے جن میں بندہ بچہ فوت ہو گیا جوان؟ یہ اپنا تھا مبارک علی کے ہاں تھا۔ ہاں، ادھر ہی ایک بیری ہوتی تھی۔ بیری تھی، مجھے کچھ یاد آ رہی ہے، بہت بڑی بیر تھی وہ۔ ہاں جی، جاتے تھے ہم روڈے شوڑے مار کے بیر اتارنے کے لیے۔ لیکن وہ ہندو کے زمانے کی تھی نا؟ ہو سکتا ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت، وہ بہت بڑی تھی بیری۔ جی ہم آتے تھے، بابا نیاجا تھا پتہ نہیں، ہاں بابا نیاجا پتہ نہیں کیا نام تھا۔ بابا نیاز علی، ہاں، ہاں، بوڑھا سا ہوتا تھا، بوڑھا سا، بابا نیاز علی تھا۔ ہاں، دو تحمد اور وہ باندھتا تھا میرے خیال میں کرتا، دوسرے بابے کا نام بنی عاشق علی تھا۔ پتہ نہیں، سویا داڑھی تھی اس کی، لٹ لے کے پاس رکھتا تھا، بڑے بڑے کتے ہوتے تھے ادھر ایک دو۔ بس وہ تھوڑا وقت یاد ہے جو ہم چھوٹے تھے۔ بیری ابھی ہے ختم ہو گئی؟ نہیں، بیری تو اب نہیں ہے۔ اچھا، تو اس سرائے سدھو میں جو آپ کے بڑے بتاتے ہوں تاریخی جگہ کون سی ہے، یا کوئی بندے کا نام کوئی ہندو کا جو ہجرت کر کے ادھر سے گئے ہوں، تو کوئی واقعات ہوتے ہیں نا؟ وہ بتاتے تھے، لیکن میرے ابھی ذہن میں وہ چیز نہیں آ رہی۔ ویسے کیا بتاتے تھے، مطلب کیا تھوڑا بہت؟ بس یہی بتاتے کہ یہاں لوگ ہندو لوگ رہتے تھے، اور کوئی بتاتے کہ کرنل تھا یا کیا تھا، جنرل تھا۔ ہمارے دادی جی بتاتے تھے کہ وہ ہمیں کہتے تھے قادر بخش یہاں سے چلنا شروع کر، جہاں تھک جائے گا وہاں ہم آپ کو نشان لا کے زمین آپ کے نام کر دیں گے۔ تو دادا جی نے کہا کہ اتنی زمین کو کون آباد کرے گا، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعد میں کہتے ہیں ہم پچھتاتے تھے، تو اس وقت میں مل رہی تھی، تو پھر جو مہاجر لوگ باہر سے ہجرت کر کے آئے ان کو بھی یہاں ضرورت تھی، کیونکہ وہاں جائیدادیں زمین چھوڑ کے آ رہے تھے، اور ہمیں تو اس کا تجربہ ہی نہیں تھا، اور ہم سوچتے تھے کہ یہاں ہم اس کو آباد کریں تو آباد کرتے کرتے ہم تو فوت آ جائیں گے، اور یہ آباد ہم سے نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ آباد کرنا جانتے تھے اللہ نے ان کے کھاتے میں ڈال دی، اور ہمارے حصے میں وہی جو گھر کی زمین تھی بس وہی آئی، مکان بنا دیے، سر چھپانے کی جگہ میں۔ اچھا، یہ آپ کے جو بڑے ہیں نا، میں نے دیکھے جو غریب بندے تھے انہوں نے یہ حرکتیں نہیں کی، باقی جتنے وڈیرے تھے انہوں نے اچھے خاصے مربوں پہ قبضہ کیا بھائی، پٹواریوں سے مل کے میل ملاپ کر کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زمینیں تھے آگے۔ وہ الحمدللہ ہمارے سادے لوگ تھے، نیک سیرت پہ سادے تھے، ایماندار تھے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا باپ یاد آتا ہے، اپنا دادا یاد آتا ہے، جو جہاں تک ہماری جو پہنچ ہے، تو ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اخلاق ہے، نہ محبت ہے، نہ کوئی بات میں روک نہیں، لیکن یار یہ تو ہے نا، آپ فخر تو کرتے ہوں گے نا، ہمارے دادا نے حرام نہیں کھایا، ابو نے حرام نہیں کھایا، قبضہ کر لیتے جگہوں پہ، پٹواری سے مل کے اس کو کچھ دے دیتے۔ الحمدللہ یہ تو ہمیں فخر ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں ایک دفعہ یہاں دریا سے پار گیا کسی ساتھی کے ساتھ، جی، تو اس کو کام تھا، مجھے کہتا ہے ساتھ آؤ میرے، جب میں وہاں گیا نا
تو وہ جو ذمہ دار تھا ماشاءاللہ بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، ذمہ دار تھا اچھا بھلا، تو وہ ایسے جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں نا، وہ بیٹھا رہا. میں نے بھی ایک آدھ اسلام کیا، اس نے بھی ایک آدھ اسلام کیا، شاید میں نے بڑا سمجھ کے 2 آدھوں اسلام کیا. وہ بیٹھا، اس نے کوئی توجہ نہ کی، تو آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے، وہ اپنے باتیں کرتے رہے. جب اٹھنے لگے نا تو وہ کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کون ہے؟ تو وہ جو میرے ساتھ تھا میرالی تھا، وہ مجھے کہتا ہے کہ اپنا تعارف کرواؤ. میں نے پھر اس کو بتلایا کہ میرا نام مختار حسین ہے، میں نے سرائے سدھو میں ایک مدرسہ بنایا ہوا بچیوں والا، مسافر بچیاں ہمارے پاس رہتی ہیں. تو میرے ابو جی کا نام تھا مستری محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا جی کا نام تھا، چچا کا نام تھا مستری حاجی محمد رحمۃ اللہ علیہ. تو کہتے ہیں وہ جو 2 بھائی تھے. میں نے کہا ہاں جی. کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا آپ نے پوچھا نہیں ہے تو نہ میں آپ کو جانتا تھا. کہتا ہے کھڑا ہو کے ایک دفعہ تو مجھے دوبارہ مل. وہ تو میرے سگے بھائیوں کے طرح تھے، ہماری بڑی محبت تھی اور بہت اچھے بندے تھے. بڑے انہوں نے تعریف شروع کر دی. پھر بٹھایا، اٹھ کے ملا، سلام کیا، گھر سے لسی منگوائی، پھر اس نے چائے بنوائی. اس کے بعد کہتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ تو ہمارے بھائیوں کے بیٹے تھے، ہمارے بھتیجے لگتے ہیں، جب کبھی دوبارہ آنا ہو تو ضرور مل کے جانا. بڑی ہمیں اپنے بڑوں کی وجہ سے جو کہیں عزت ملی ہے نا، تو ان بڑوں کی وجہ سے ملی ہے، ہمارے بلے کچھ نہیں ہے. یا کوئی دین کی برکت کی وجہ سے کچھ سلام کر لیتا ہے، لیکن اصل ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے. ماشاءاللہ. آپ کے والد صاحب جب آپ چھوٹے تھے تو کیا کہتے ہوتے، کیا نصیحت کرتے تھے آپ کو؟ بس ان کی نصیحت یہی ہوتی تھی کہ بیٹے میں نے آپ کو مدرسے میں داخل کروایا ہے. جماعت کے ساتھ چلے گئے تھا نا والد صاحب، جب جماعت کے ساتھ گئے تو واپس آئے 4 مہینے لگا کے. تو مجھے کہتے ہیں بس تو سب سے چھوٹا ہے، میں تجھے مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں. اور وہاں میں نے اللہ کے رسول کی باتیں بڑی سنی ہیں. تو اب پیچھے جو بڑے ہو گئے ہیں وہ تو بڑے ہو گئے ہیں، اب جو ہے نا وہ آپ میرے ہاتھ میں، اب آپ کو مدرسے داخل کرواتا ہوں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک بچہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے. تو میں حافظ تو نہیں بن سکا، عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کتابیں جو درس نظامی والی تھی وہ میں نے مکمل کی. اور اب دل سے والدین کے لیے دعا نکلتی رہتی ہے. اولاد کا حق ہے کہ والدین کے لیے دعا کرے، لیکن اگر وہ نہ بھی کرے تو جو والدین نیکی پہ لگا کے جاتے ہیں تو ان کو ویسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. ہاں، ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں نا والدین کے لیے. اور پھر یہ بھی دیکھ لو کہ اگر مجھے والد صاحب نے اس کھاتے میں نہ لگایا ہوتا تو شاید پتہ نہیں ہم کیا ہوتے. ہمارے پاس کتے تھے لڑائیوں والے. اچھا. ہم ملتان تک ڈویژن میں یا ادھر دور تک ہمارے کتے لڑائیوں والے جاتے تھے. والد صاحب کو بھی اس چیز کا شوق تھا، میرے بھائی نواز اس کو بھی بڑا شوق تھا. بعد تک اس کو شوق رہا ہے، اب الحمدللہ وہ شوق ختم ہو گیا اس کا بھی. تو نواز بھائی کدھر اب؟ وہ یہیں رہتے ہیں، میرے بیک سائڈ پہ ان کا گھر ہے. اچھا. تو پھر والد صاحب نے جب یہ جماعت کے ساتھ واپس آئے تو پھر سب کچھ الحمدللہ ختم ہو گیا، سب کچھ چھوڑ دیا. تو ان کی برکت سے میں بھی کچھ پڑھ گیا، کوئی دین کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آ گئی، اور کوئی نماز وغیرہ کی یا نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے. بالکل. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ایک بیٹی کو حافظ عالمہ بنا دیا، دوسری بیٹی کو عالمہ بنا دیا. اب آگے الحمدللہ محمد ہے میرا بیٹا، تو اس کو بھی کوشش ہے کہ چلو 5 کلاسوں کے بعد حافظ بنا دوں. پھر اس کے بعد جیسے اللہ پاک توفیق دیں گے. یہ ان بزرگوں کی برکت ہے نیک کی. اچھا. آپ کے دادا ابو آپ کے ابو کو کیا نصیحت کرتے تھے؟ آپ کے ابو بتاتے ہوں گے آپ کو بھی میرا ابو مجھے یہ کہتا تھا. کوئی باتیں بتاتے تو تھے، اب چونکہ ہم اس وقت چھوٹے تھے. دادا جی ہمارے چھوٹے پن میں ہی فوت ہو گئے تھے. اچھا. دادا جی کو دیکھا ہوا ہے اچھے طریقے سے، اچھا بھلا دیکھا ہوا ہے، لیکن عمر تھوڑی تھی. 2ری 3ری کلاس میں 4تھی کلاس میں اسکول پڑھتے تھے. بس وہی ہماری بھاگ دوڑ تھی. ویسے تو الحمدللہ میرے دادا جی کے دور میں ہم نے اپنے بڑوں میں لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. وہ بھائی تھے ایسے ہی باپ کے سائے کے نیچے تھے جیسے کوئی چھتری کے نیچے ہوتا ہے. سبحان. نہ کبھی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کوئی لین دین میں اونچ نیچ، کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ. اور پھر یہ ہم نے بھائیوں میں دیکھا اپنے والد صاحب اور اپنے چچا جی کے درمیان میں، جو بھائی کے منہ سے پہلے بات نکل گئی ہے نا دوسرے نے مان لی ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی اتفاق ایسا نہیں ہوا کہ لڑائی ہوئی ہے. میرے والد صاحب اپنے بھتیجوں کو ڈانٹ لیتے تھے اور میرے چچا جی ہمیں ڈانٹ لیتے تھے. کبھی ایک دوسرے پر گلا نہیں کیا کہ میرے بیٹے کو تو نے یہ کیوں کہا ہے. اچھا. بس ان کی آپس میں اتنی محبت تھی جیسے سکے بھائیوں میں ہونی چاہیے.
اچھا مجھے بتائیں کہ اسرائیل سدھو کی کوئی تاریخی واقعہ جگہ کا نام ہے آپ کے ذہن میں؟ مطلب کوئی مشہور جگہ جدھر آپ جانا پسند کرتے تھے بچپن میں اسرائیل سدھو کی؟ کھیل کود کو پسند کرتے تھے اس وقت تو ہمیں نہیں اسکول سے آتے تھے. ہاں اسکول کدھر تھا آپ کا؟ سکول یہی شرک سکول سے استاد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, مولوی شفیع صاحب کے نام سے مشہور تھے. اچھا اس وقت تو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے. اس اچھا کے بعد ماسٹر فضل صاحب تھے, وہ ہیڈ ماسٹر بنے. ہاں. تو اسی طرح ماسٹر نسیم صاحب تھے, ماسٹر زکریا صاحب ماسٹر وسیم صاحب کون سے؟ یہ جو اظہر شیر والی گلی میں ان کا مکان تھا. ارجن شیر والی گلی میں؟ ہاں پہلے تو یہی تھا. ہاں ابھی ادھر ہی ہے. ابھی ماشاءاللہ زندہ ہیں. جٹ ہے جٹ. ہاں جی ہاں جی. ویسے ایک بات دیکھی تھی اس ہوشیار پوری. ہاں جی ہوشیار پوری استاد نسیم صاحب, اور ادھر استاد ذوالفقار صاحب تھے, یہ جو ناصر میڈیکل اسٹور والا ہے ان کے ابو تھے, وہ بھی ہمارے استاد سے. ایک ماسٹر سمیع اللہ صاحب تھے, یہ منظر آباد کے مرزائی تھے ویسے, وہ بھی ہمارے استاد تھے. کیونکہ سکول کے اندر تو پھر استاد ہی تھے نا, جی. مرزائی ہونا ان کا اپنا فعل تھا, لیکن ہمارے وہ استاد بھی تھے تو سکول کے اندر. ہاں مجھے باقی گھر باقی لوگ یہاں آ کے نا والد صاحب تھے یا چچا جی تھے یا ہمارے باقی تھے, ہمیں کوئی کام شام کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. بس سکول سے آئے بستہ رکھا اور جناب کھیل میں لگ جاتے تھے. گلی ڈنڈا, مار کٹائی, گیند سیند, یہ وہ سارے سڑک کے اوپر ہم سارے کھیلتے تھے. یہ سارے محلے کے جتنے بھی اب ہماری عمر کے یا ہم سے بڑی عمر کے لوگ ہیں, یہ سارے ہم ایک ہی جگہ پہ سارے کھیلتے تھے. آپ کے 2-3 دوستوں کا نام بتا دیں جو آپ کے کلاس فیلو بھی تھے. ہمارے کلاس فیلو ایک مطلب ہے یہاں محلے میں تو یہ ہمارا چچا زاد بھائی ظفر ہے. اس کے بعد سیاسدو میں غور فوت ہو گیا. عبدالغفار سے میرے ماموزاد تھے. عبد المالک ہیں میرے, وہ بھی ماموزاد ہیں. اسی طرح سلیم ہے, ڈاکٹر کریم بخش تھے جو دندوں والے بازار میں, ان کا بیٹا سلیم ہے, یہ بھی ہمارے کلاس فیلو تھے. سلیم کون سا ہے؟ سلیم وہ کرتا ہے نا سیل مین ہی کرتا ہے آج کل, اسی طرح کی داڑھی والا. اچھا. یہ تھے. اسی طریقے سے یہ امجد ہے ڈاکٹر یاسین کا بیٹا, یہ بھی ہمارا مطلب ہے. اسی طرح مطلب ہم اسکول میں اکٹھے تھے. اور یہ دوسرا تھا اپنا کیا نام ہے, ماسٹر روشن صاحب کا بیٹا طیب, یہ بھی ہمارا مطلب کلاس فیلو تھا. طیب صاحب آپ کلاس فیلو ہیں؟ ہاں کلاس فیلو ہیں لودھرا میں. اب تو ماشاءاللہ اس کی ٹیچر ہیں, بیٹے بھی ماشاءاللہ پڑھ گئے کافی آگے. تو آپ اس سے تو کافی بڑے لگتے ہیں, وہ تو بچہ لگتا ہے جس طرح. بس کوئی تھوڑا سا فرق ہوگا, زیادہ تو نہیں. اچھا. بڑی محبت تھی, آتے جاتے تھے دوسرے کا. رات 10 بجے تک وہ یہاں بیٹھتے تھے, میں وہاں بیٹھا رہتا تھا. صحیح. وہ پیچھے جو مکان تھا پہلے جی ہاں ڈیرا. ہاں جی ڈیرا پہ. اس طرح ان کا جو بھائی ہے کیا نام ہے عارف, ایک تو عارف صاحب ہیں, جو دوسرا ہے ان کا وہ کبوتر باز تھا. ابھی میں کبوتر بڑا شوق رکھتا ہے ان کا بھائی. وہ پنجرے بھی ان کو میں بنا کے دیتا تھا کبھی کبھی. وہ کام بھی مجھے آتا تھا, کر لیتے تھے فارغ ٹائم میں. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ کچھ جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جب پاکستان بنا, ادھر کے کچھ لوگوں نے کیا ہے تو, اور آپ کے والدین نے نہیں کیا, تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے لوگوں کی زمین ہتھیا لی؟ اگر ناجائز قبضہ کیا تو اچھا نہیں کیا. ہاں جی. اگر انہوں نے اپنا حق لیا ہے تو حق تو لینا ہی چاہیے. اگر جنہوں نے ناجائز قبضے کیے ہیں آ کے, ان کو اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ بھائی مختار صاحب, اچھا خاصا انٹرویو ہو گیا. ویسے آپ نے بھی آج بڑی محبت کی ہے. میرے دل میں تھا کسی وقت بلاتا ہوں, کھانے پہ بلاتا ہوں, لیکن آج آپ نے خوش شفقت فرمائی کہ تشریف لے آئے. بس ماحول ایسا بن گیا, اللہ کا شکر ہے کہ بڑی خوشی ہوئی ہے. ویسے گپ شپ کرتے ہوئے بھی چلو جو مقدر میں تھا نصیب میں تھا ہم نے کھا پی لیا. اللہ اب ہمیں اجازت دیں, بہت بہت شکریہ. ٹائم ہو گیا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.